بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ثم کان حلتیت فعلیلا لا فعلیتا وسحنون وعسنون فعلولا لا فعلونا لذالک ولعدمہ۔ پچھلے سبق کے اندر وزن کے 7 قواعد کا بیان تھا۔ اگر ثلاثی ہو تو اس کا وزن فاعل لام کلمے کے ساتھ کیا جاتا ہے، رباعی ہو تو 1 لام کا اضافہ اور خماسی ہو تو 2 لام کے اضافہ کر دیا جاتا ہے وزن میں، یہ دوسرا قاعدہ تھا۔ وَيُعَبَّرُ عَنِ الزَّائِدِ بِلَفْظِهِ، زائد کو وزن میں بلفظه تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تیسرا قاعدہ تھا۔ إِلَّا الْمُبْدَلَ مِنْ تَاءِ الْاِفْتِعَالِ فَإِنَّهُ بِالتَّاءِ، یہ چوتھا قاعدہ تھا کہ تائے افتعال سے جو مبدل ہوگا تو اس کا وزن مبدل سے نہیں بلکہ تائے افتعال سے کیا جائے گا۔ پانچواں قاعدہ فَإِلَّا الْمُقَرَّرَ لِلْإِلْحَاقِ، کہ اگر کوئی کلمہ الحاق یا کسی وجہ سے مقرر ہو تو فَإِنَّهُ بِمَا تَقَدَّمَهُ، اس کے ماقبل ہم جنس حرف کے وزن سے اس کا وزن کیا جائے گا۔ الا بثبت، اب یہ استثناء ہے فإنه بما تقدمہ سے، کہ اگر کوئی دلیل مانع ہوگی تو پھر اس کو بلفظ ہی تعبیر کیا جائے گا۔ تو یہ جو پانچواں قاعدہ تھا اس کی 2 شقیں تھی۔ پہلی شق یہ تھی کہ جو کلمہ الحاق یا کسی وجہ سے مقرر ہوگا تو اس کو ماقبل ہم جنس حرف کے وزن سے تعبیر کیا جائے گا، اور دوسری شق تھی الا بثبت، اگر کوئی دلیل مانع ہوگی تو پھر بلفظ ہی تعبیر کیا جائے گا۔ اب مصنف پہلے کی بھی 3 مثالیں دیتے ہیں اور دوسرے کی بھی 3 مثالیں دیتے ہیں۔ پہلے شق کی 3 مثالیں کہ اسی وجہ سے کہ مقرر حرف کو ماقبل ہم جنس حرف کے وزن سے تعبیر کیا جائے گا، اسی وجہ سے حلتیت اس کا وزن فعلیل کیا جائے گا، فعلیت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حلتیت جو ہے یہ ملحق ہے تندیل کے ساتھ، تو اس میں تا جو ہے یہ الحاق کے لیے آئی ہے، لہٰذا اس کا وزن فعلیل ہوگا، فعلیت نہیں ہوگا۔ اور دوسری اور تیسری مثال سحنون اور عسنون، ان کا وزن فعلول ہوگا، فعلون نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عصفور کے ساتھ ملحق ہے، تو نون کا اضافہ یہ عصفور کے ساتھ الحاق کے لیے کیا گیا۔ تو لذالک، ایک تو اس وجہ سے، ولی عدمی ہی، اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان کا وزن فعلون نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ وزن کلام عرب میں نہیں پایا جاتا، فعلون وزن یہ کلام عرب میں نہیں پایا جاتا۔ اب دوسری شق کی 2 مثالیں کہ اگر کوئی دلیل مانع ہو تو ایسی صورت میں بلفظ ہی اس کلمے کا وزن کیا جائے گا۔ دلیل مانع کیا ہے؟ دلیل مانع تقریباً اکثر مثالوں کے اندر کلمے کا نادر ہونا ذکر کیا کہ یہ وزن کلام عرب میں نہیں پایا جاتا، یہ دلیل مانع ہے اس کو ماقبل ہم جنس حرف کے وزن سے تعبیر کرنے میں، لہٰذا اس کو بلفظ ہی تعبیر کیا جائے گا۔ تو 3 مثالیں دی۔ نمبر 1 سحنون، کہتے ہیں انصح الفتح، کہ سحنون اگر سین کی فتح کے ساتھ ہو تو اس کا وزن فعلون ہوگا، فعلول نہیں ہوگا۔ وہو مختص بالعلم، یہ مختص ہے علم کے ساتھ، اور لندور فعلول، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ فعلول وزن جو ہے نادر ہے، صرف صعفوق کا وزن فعلول پایا جاتا ہے، کلام عرب میں اور ایسے الفاظ نہیں پائے جاتے جن کا وزن فعلول ہو۔ اب سوال ہوتا ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک اور لفظ بھی ہے جیسے خرنوب، اس کا بھی وزن فعلول ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ خا کی فتح کے ساتھ خرنوب، ضعیف، یہ ضعیف ہے، یہ فا کی ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی خا کی ضمہ کے ساتھ یہ لفظ خرنوب ہے۔ دوسری مثال سمنان، اس کا وزن فعلان ہے، اس کا وزن فعلال نہیں ہے۔ خزعال، یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ ہم دکھائیں گے کہ خزعال بھی اس وزن پر آتا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ خزعال جو اس وزن پر آتا ہے نادرن، یہ نادر ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے بطنان، کہتے ہیں بطنان، اس کا وزن فعلان ہے، اس کا وزن فعلال نہیں ہے کیونکہ یہ وزن نادر ہے۔ اب پھر سوال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے اسی وزن پر ایک اور لفظ بھی پایا جاتا ہے، وہ ہے قرطاس، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قرطاس یہ ضعیف ہے، قرطاس یہ اس کا صحیح لفظ ہے اور صحیح وزن ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ ان تینوں کلمات کے اندر بلفظی وزن کرنے کی وجہ اور دلیل معنی جو ہے وہ ان وزنوں کا نادر ہونا ہے۔ آخری یہ جو وزن ہے بطنان، اس کا وزن فعلان کیوں کیا جائے گا؟ اس کی ایک اور وجہ ساتھ بیان کر رہے ہیں، مع انہ نقیض زہران، کہ یہ زہران کی نقیض ہے۔ زہران اوپر والے پروں کو کہتے ہیں، بطنان پرندے کے اندر والے پروں کو کہتے ہیں۔ تو جب زہران اس کا وزن فعلان تھا
تو پھر بطنان اس کا بھی وزن فعلان کر دیا گیا نقیص کو نقیص پر حمل کرنے کے۔ علامہ رضی نے مصنف کی اس دلیل کو کہ ما انہ نقیض الظہران اس کو رد کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی یہ دلیل نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بطنان جمع ہے بطن کی، اور جمع کے اوزان میں فعلال وزن نہیں آتا، اس وجہ سے اس کا وزن فعلان کیا جائے گا، فعلال نہیں کیا جائے گا۔